ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی، آپ جلسے میں آئی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، اس جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، تاکہ ہم اور آپ اپنی کمیوں کو ٹٹولیں، اپنی کمیوں کو تلاشیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میری ماؤں بہنوں، میری بات بری لگے تو معاف کر دینا، ہم جب آپ کے علاقے میں آتے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، 20 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، 16 سال کی ہیں، سج سنور کر کے وہ جلسے میں جا رہی ہیں، دکانوں پہ جا رہی ہیں، سامان خرید رہی ہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم تو نہیں ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جہاں حجاب کے اوپر پابندی ہے، جہاں پردے کے اوپر بہت ساری عورتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، مگر ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، اس کی بیوی کو کبھی آپ نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں عورت کو نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے، مگر وہاں بہت ساری عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب میں نکلتی ہیں، حجاب میں نکلتی ہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، وہ اپنا بدن نہیں دکھاتی ہیں۔ میرے پیاری ماؤں بہنوں، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ماحول میں پردہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نقاب نہیں پہنا جاتا ہے، ہماری لڑکی نقاب پہن کر کے نکلے گی تو محلے والے بڑے تانے ماریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارا زمانہ ایک طرف اور اسلام ایک طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام انجان تھا، اسلام کو لوگ جانتے نہیں تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے چل کر کے ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر چلنے والا اجنبی ہو جائے گا۔ آج آپ کے محلے میں، آپ کے اس علاقے میں کوئی لڑکی اگر حجاب میں نکلتی ہے، کوئی لڑکی اگر نقاب میں نکلتی ہے، سارے گاؤں کی نظر میں اور سارے علاقے کی نظر میں یہ بڑا عجیب و غریب ماجرا ہو جائے گا کہ پورے گاؤں میں تو کوئی لڑکی نقاب نہیں پہن رہی ہے، یہ نقاب میں کیوں جا رہی ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر کوئی لڑکی یہ مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی ان لوگوں کو جو اجنبی بن جائیں گے، انجان بن جائیں گے۔ جب سارا سماج بے پردہ تھا، جو مسلمان عورت پردے میں نکلتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کا چہرہ آپ کی زینت ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک آپ کی زینت ہے، آپ کے ناکوں کی نتھیا آپ کی زینت ہے، آپ کے کانوں کا جھمکا آپ کی زینت ہے، آپ کے گلے کا ہار آپ کی زینت ہے، آپ کا پورا بدن آپ کی زینت ہے، اور آپ کو یہ زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ گھر میں بہت سارے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی گھر کا بھگنا لگ رہا ہے، کوئی گھر کا بھتیجا لگ رہا ہے، وہ گھر میں آتا ہے اور گھر کی عورتیں اس کے سامنے بڑے دھڑلے سے آ جاتی ہیں۔ غلط ہے یہ، غلط ہے یہ، غلط ہے یہ۔ یہاں تک کہ اپنا سگا دیور، اپنے شوہر کا جو بھائی ہے، وہ دیور بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کے سامنے بھی آپ دھڑلے سے اور جیسے چاہے ویسے اس کے سامنے آپ آ جاتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے مردو تم پرائی عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو، تم غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم و الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یہاں تو باقاعدہ سالیاں ماشاءاللہ دروازہ چھینک لیتی ہیں دلہے میاں کا، اور دلہے میاں جب تک پیسہ نہیں دے دیتے تب تک ان کو سسرال میں انٹری نہیں ملتی، اور یہ سب اس گھر میں ہو رہا ہے
جو دیندار گھرانہ ہے، جہاں 5 ٹائم کے نمازی ہیں لوگ، اور جہاں مردوں کے چہرے پر ماشاءاللہ سنت والی داڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے نماز کی پابندی کی ہے، جب آپ نے سنت کی پابندی کی ہے، تو اپنے اندر اتنا گٹس بھی پیدا کیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کو منع کیجئے کہ یہ فضول رسمیں میرے گھر میں نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی تو دنیا میں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جس رسم و رواج سے انسانیت کو نقصان پہنچے، مانوتا کو نقصان پہنچے، جس رواج سے انسانیت کو دکھ پہنچے، اللہ کے نبی نے ہر اس رواج کو ختم کیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اسلام لے آیا ہوں، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے تھے، اے اللہ کے نبی ایک پاپ میں نے ایسا کیا تھا کہ وہ پاپ آج بھی مجھے کچوٹتا ہے، وہ پاپ مجھے آج بھی اندر سے چبھتا ہے۔ کیا کیا تھا تم نے؟ اے اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک بچی تھی، مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میرے سماج کا دستور تھا بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی ہم نے اپنی بیٹی کو پالا، وہ کچھ بڑی ہو گئی، وہ یا ابتی کہنے لگی، وہ ابا جان کہنے لگی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں جب بھی بلاتا تھا وہ دوڑ کر کے میرے پاس آتی تھی۔ ہے اللہ کے نبی میں اپنی قوم کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا، اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس اپمان کو نہیں سہوں گا، اب میں اس کلنک کو نہیں سہوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا، اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور بیٹی بڑی خوشی خوشی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں جب بھی بیٹی کو پکارتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی میں کنویں کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ اے اللہ کے نبی میری بیٹی کے آخری الفاظ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، ایک ہی لفظ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، اے ابا جان اپنی بیٹیا کا قصور تو بتا دو، اپنی بیٹی کی غلطی تو بتا دو، آپ نے اپنی بیٹی کو کس غلطی کی سزا دی ہے؟ صحابی یہ واقعہ سناتے ہیں، صحابی رونے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں، اور صحابہ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے۔ پھر آپ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی جب تم اسلام لے آئے تو اسلام کے پہلے کہ تمہارے سارے پاپ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہاں سے تم نئی زندگی کی شروعات کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بھی اللہ کیا معاف ہو جائے گا۔ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا، لیکن تم نے اس وقت اسلام تم نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، اب تم اسلام لے آئے ہو تو تمہارا اس گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس رسم کو بھی اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا۔ جس معاشرے میں جس سماج میں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے اس رسم کو ختم کیا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس لڑکی کو زندہ زمین میں دفنایا گیا ہے، جس لڑکی کو مارا گیا ہے، جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے، اس لڑکی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے تیرے ماں باپ نے کس جرم میں مارا تھا۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی، 2022 کا دور چل رہا ہے، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر حالات زیادہ نہیں بدلے۔ آج بھی بھارت کے اندر ہر منٹ پر نہ جانے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، کچھ ماں کے پیٹ میں ماری جا رہی ہیں، کچھ پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی ہیں، کچھ کوڑے کے ڈھیر میں پھینکی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں جب آپ اس کے سبب پر غور کرو گے، جب اس کی وجہ پر غور کرو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ جہیز کی جو رسم ہے، اس رسم کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آج اس رسم کی وجہ سے بھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہیں۔ تو ہر اس رسم کو ختم کرو میرے بھائی جو رسم آپ کے سماج کے لیے اور آپ کے لیے بوجھ بنے۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے نبی تم کو رسم و رواج کی اور پرمپراؤں کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو شادی بیاہ میں ہم رسم و رواج کو فالو کریں اور بنے ہیں ہم پکے مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان مکان بناتا ہے، اسی بنگال سے سوال آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب واستو شاستر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا واستو شاستر کیا ہوتا ہے؟ بولے وہ ایک علم ہوتا ہے اور اس کے مطابق لوگ اپنا مکان بناتے ہیں کہ کچن یہاں رکھنا ہے، کمرہ یہاں رکھنا ہے، باتھ روم یہاں رکھنا ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام کے اندر واستو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اپنے گھر کا باتھ روم بنائیں تو یہ دیکھیں کہ وہ پورب اور پچھم میں نہیں ہے، باقی آپ کا کچن کہیں پر بھی ہو، آپ کا کمرہ کہیں پر بھی ہو، واستو شاستر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو گھر مکان بنانے میں واستو شاستر کو دیکھتے ہیں، مکان کے اندر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں، دروازے کے اوپر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں برکت کے نام پر، 786 لکھا ہوتا ہے برکت کے نام پر۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے بھائیو حرام ہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی توحید کی اصلاح کرو، اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے ایمان میں ان کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں اگر عورتیں شرک کر رہی ہیں، اگر بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کسی پیر اور بابا کے پاس جا کر کے آپ کے گھر کی عورتیں سجدہ کر رہی ہیں تو یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے گھر میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیبو اور مرچا ٹانگا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نام پہ تعویذ لٹکایا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں ماں کی کوئی قسم کھاتا ہے، باپ کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے، اولاد کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج لوگ بڑے دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں، بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم کھاتا ہوں، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں، حرام ہے یہ۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، نماز کی پابندی آپ کیجئے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، لیکن دکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے۔ مسلمان کاروبار بھی کرتا ہے، دکان بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تمہیں یہ منظر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی دھرتی پر آج بھی دیکھ لو، حی علی الصلاۃ کی آواز آتے ہی ساری دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا تو سارے کام بند۔ اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا۔ اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کی لڑکیوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو خاص طور سے ان کو نماز ضرور پڑھوائیں اور رمضان کے روزے بھی ضرور رکھوائیں۔ ہمارے یہاں 12 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ابھی ہماری بچی تو بہت چھوٹی ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر لڑکی کو مینسس شروع ہو گئے، اگر لڑکی کو ماسک شروع ہو گیا تو شریعت کی ٹرم میں وہ بالغ ہے، اور بالغ لڑکی کے اوپر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مئی اور جون کے مہینے میں روزہ پڑ رہا ہو۔ آپ اپنی بچی کو چھوٹی چھوٹی کہہ کر کے اس کے روزے کو چھڑوا رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا۔ بچیاں بڑی ہو گئی، ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، ان سے روزہ رکھوائیے۔ بچی آپ کی بالغ ہو گئی،
اب جب وہ نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں وہ دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا ضروری ہے۔ لڑکی بالغ ہو گئی بغیر دوپٹے کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچئے میرے بھائی کہ قرآن میں اللہ نے کیسی کیسی باتیں بیان کی۔ گھر میں لڑکی اپنے ماں کے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، ساس اپنے داماد کے سامنے، ظاہر داماد سے پردہ تو نہیں ہے، بھائی سے پردہ تو نہیں ہے، باپ سے پردہ تو نہیں ہے، سسر سے پردہ تو نہیں ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ارے میرا بھائی ہے دوپٹہ جہاں تہاں رکھا رہے، نہیں، دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ رب کا قرآن بتا رہا ہے، عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا کہ عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے جلسوں میں جائے، عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے بازاروں اور مارکیٹ میں جائے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ جا کر کے کھڑی ہو جائے؟ عورت تو وہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی شرم و حیا والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اور بھوکے پیاسے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں لڑکیوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم دونوں عورتیں ہیں اور یہ مردوں کی لائن ہے، اور مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی ہم نہیں پلا سکتے، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا والی عورت، مردوں کی لائن میں لگ کر کے میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کا پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور لا کر کے ان کی بکری ان کو تھما دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دے تو وہ مدد بھی ایسے ویسے نہیں کرے گا، اس کا موبائل نمبر مانگے گا، اس کی فیس بک ID مانگے گا، اس سے رسم و تعلق بڑھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا کہ مسلمان نوجوان کسی لڑکی اور کسی عورت کو بے سہارا دیکھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کے کام آئے۔ مجھے پتا چلا آپ کے یہاں عورتیں بیڑی بہت بناتی ہیں، بیڑی بہت بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ایسی عورتوں کا پھر کیسے گزارا ہوگا، وہ اگر بیڑی نہیں بنائیں گی تو کیا کریں گے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے سہارا نہیں رکھا ہے۔ عورت اگر بیوہ ہے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ شادی کے لائق ہو تو اس کی شادی کرائی جائے۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج ہو گیا ہے، 30 سال کی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر لے گی، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ یہ اس 30 سال کی عورت کی جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے گی، وہ گزارتی نہیں ہے، گزروایا جاتا ہے اس سے۔ سماج نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، سماج نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ 30 سال کی بیچاری بیوہ، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ 50 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا اس کو کنواری لڑکی مل جائے گی، اور 30 سال کی بیوہ ہے، اس سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور 2 شادیاں کرنے کے لیے لڈو سب کے من میں پھوٹتا ہے۔ اس طریقے کی بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو سہارا کون دے گا؟ ذرا اٹھاؤ اپنے نبی کی سیرت۔ ہمارے نبی نے اگر 11 شادیاں کی ہیں میرے بھائیوں، تو صرف 1 بیوی آپ کی کنواری تھی اور باقی تمام بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ آپ نے ان کو سہارا دیا ہے۔ بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیں،
بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں کپڑا پہنچا دیں، اس کے بچوں کو اناج دے دیں. بیوہ کا سہارا یہ ہے کہ آپ بیوہ کا گھر بسا دیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں. ایک بیوہ کی اصل مدد یہ ہے. اور جہاں تک بیڑی بنانے کی بات ہے، بات آپ کو بری لگے گی مگر بات سچ تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. بیڑی اسلام کی نظر میں حرام چیز ہے. اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہوتی ہے. اور حرام چیز کو بنانا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس میں سپورٹ کرنا سب حرام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ بیڑی بنانا صحیح نہیں ہے. بہت سارے حلال اور جائز کام ہے، آپ کوئی دوسرا کام کریں. اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اسے اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا ہے، تو یہی دنیا میں یہی ایک کام تھوڑی بچا ہے کہ اسے بیڑی بنانا ہے. کل کو کوئی عورت شراب کا ٹھیکہ کھول لے اور کہے کہ ارے میں تو بے سہارا ہوں، میں کیا کروں گی، مجھے شراب ہی بیچنا پڑا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. یہ آپ کی کمزور دلیل ہے، بودی دلیل ہے. اور بیڑی کا یہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. ان دونوں لڑکیوں نے مردوں کی لائن میں کھڑی ہو کر کے پانی پلانا اپنے جانوروں کو گوارا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، دونوں چلی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا، بھوکے پیاسے یہ بھی نہیں کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. دونوں عورتیں چلی گئیں. موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرا بندہ موسیٰ ہوں، اور اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں. اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کا کرم مانگا، اس کی رحمت مانگی. کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی دکھی دل کے کام آ جاؤ میرے بھائی، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے. وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا. اس لڑکی کا نام کیا تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا. اس لڑکی کی ہائٹ کتنی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا. وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا. لیکن جب وہ لڑکی چل رہی تھی اللہ نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے. فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کر کے چل رہی تھی، حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی. وہ شرما شرما کے پیر رکھ رہی تھی. وہ دھیرے سے آتی ہے، شرما شرما کے آتی ہے اور کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. چلو میرے ابو تم کو بلاتے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابو تمہیں کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. تو مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے میرے بھائیوں. آج تو ایسی بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں جو گھر کی کسی جوان لڑکی کو اگر بیہودہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو ان کو ٹوکیں اور منع کریں کہ یہ کپڑا تو نے کیسا پہنا، جا بدل کے آ. آج تو وہ بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں. آج تو جیسی بیٹی ہے ویسی ماں ہے، ماں بھی بے شرم ہے، بیٹی بھی بے شرم ہے. میرے بھائیوں شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے. مردوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے اور عورتوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شرم و حیا پیدا ہو، اور ہمارے گھر میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جو حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی. حضرت فاطمہ چکی بھی چلایا کرتی تھی، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی جاری ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہو، جس ماں نے چکی چلاتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہو، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اس ماں کا بچہ نیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میری ماں بہنوں، آپ کو صرف 4 کام کر لینا ہے. 4 کام آپ کر لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے. کون سے 4 کام ہیں؟
اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ آج کل دن چھوٹا ہے، جاڑے کا موسم ہے، آج کل اگر ہماری عورتوں کے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، اس کو رکھ لیں۔ یاد رکھیے پچھلے رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہے وہ آنے والے رمضان کے پہلے آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اس کو رکھ لیجئے، اور میں گزارش کروں گا کہ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، عورتیں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ نفل روزہ رکھ لیں، ثواب کمانے کا بڑا پیارا موقع ہے۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی ہر بات آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر شوہر کی جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے حساب سے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، شوہر کی بات آپ کو ماننا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو اپنی انگلی پہ نچانے والا نہ بنائیے۔ شوہر آپ کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور جس طرف گاڑی لے کے جاتا ہے ادھر جایا جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، یہاں تو شوہر کو چھوڑ کے سب کے لیے سجتی ہے سنورتی ہے، شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ 3 کام سب سے بہترین عورت کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے، نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام کیا ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے اس دور میں، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے میری ماں اور بہنوں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے اس سماج میں، اور آج حالات یہ ہیں کہ جائز طریقے سے نکاح کرنے کے لیے ہزاروں اڑچنیں اور رکاوٹیں ہیں، اور ناجائز طریقے سے ملنے کے لیے بڑے آسان راستے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھے تو یہ میرے بھائیوں، یہ سمجھو اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کپڑا جب سفید ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ داغ سے بچایا جاتا ہے۔ کپڑا کالا ہو داغ لگ جائے گا تو دکھے گا نہیں، مگر کپڑا سفید ہو تو ہلکا سا ایک کیچڑ کا چھیٹا بھی اس پر بڑا دور سے نظر آئے گا۔ عورت کا جو کردار ہوتا ہے، عورت کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، عورت کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے۔ عورت اپنے دامن پر کبھی دھبا نہ آنے دے۔ کرسمس کا تہوار آج لوگ منا رہے ہیں، جاؤ ذرا قرآن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ پڑھو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے بھائی۔ جب مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے مریم تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، مریم نے کہا مجھے بچہ پیدا ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں کیا ہے، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تیرے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی۔ سارے بچے دنیا کے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی حضرت مریم کے پیٹ میں، اور اللہ نے کہا ہو جا، اور ماں کے پیٹ میں، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں وجود میں آ گئے، جنم لے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، ہائے ہائے ہائے، قرآن نے جو الفاظ بیان کیے میری ماں اور بہنوں، ایک عزت دار عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، ایک اپنے کردار کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے اس سے بڑا افسوس اور دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سماج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
اے اللہ تو نے آج کے پہلے مریم کو موت کیوں نہ دے دی؟ اے اللہ مریم مر گئی ہوتی، مریم کا کوئی نام نہ جانتا۔ اے اللہ آج جب میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوگا، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آج لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا مریم کوئی بات نہیں، بچہ تو پیدا ہوگا، تمہاری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اے مریم تمہیں پانی چاہیے، بچے کی پیدائش کے ٹائم پانی کی ضرورت، پیاس لگے گی تمہیں، تمہارے نیچے نہر جاری ہو جائے گی، تمہیں بھوک لگے گی۔ اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلانا، پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تم کو ملے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تو سردی کا ہوتا ہے، کھجور کے پکنے کے ٹائم گرمی کا موسم ہوتا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم۔ اللہ نے کہا مریم کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم کھاؤ اور پیو اور سکون سے رہو، کوئی نظر آئے تو بات مت کرو اور کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم بچے کو گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا مریم تو کنواری تھی، کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا، نہ تو تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو یہ 3 رشتہ دار بڑے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک بھائی، ایک ماں، ایک باپ۔ اگر بھائی اسٹرکٹ ہو، باپ صحیح ہو اور ماں صحیح ہو تو بیٹی کے بگڑنے کا چانس بہت کم ہے۔ اگر بیٹیاں بگڑ رہی ہیں تو یا تو بھائی گڑبڑ ہے، یا باپ گڑبڑ ہے، یا ماں گڑبڑ ہے۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون وہ بھی نیک آدمی ہے، تیرا باپ بھی نیک آدمی ہے، تیری ماں بھی نیک عورت تھی، تو کیسے بدچلن نکل گئی؟ ہائے ہائے، ایک پاک دامن عورت کے اوپر جب اتنا بڑا الزام لگایا جائے، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی۔ مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، ابھی دودھ پیتے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دامن پر جو دھبا لگایا جا رہا تھا، ان کی ماں کی عزت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اللہ نے ان کی ماں کی حفاظت کے لیے بیٹے کو زبان دے دی اور ماں کی گود میں بچہ بول پڑا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرے ذریعے برکت ہوتی رہے گی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا۔ علماء کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو ماں کا دل دکھاتا ہے، جو ماں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جبار اور شقی بنا دیتا ہے، اللہ اسے بد نصیب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ظالم بنا دیتا ہے۔ جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مریم تھیں، اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی
حفاظت کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے ان کے معصوم بچے کو زبان دے دی. اور عیسائی کتنے نادان لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو پہلا جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی اس کو نہیں مانتے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں. ہم ان کو سلیو آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور عیسائی ان کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور عیسائی کے بیچ میں. اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کو سولی دے دی گئی، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو سولی دلوا دی اور سارے انسانوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا. عبدالغفار صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے صدر صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، آپ اور ہم اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.